سر 2 سوال کیونکہ وقت تھوڑا سا محدود ہے میرے پاس. سر ایک تو یہ کہ اب بڑا واضح ہو گیا ہے, الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی کہہ دیا گیا ہے کہ ستمبر کے آخر تک وہ جو بنیادی طور پر حلقہ بندیوں کا جو عمل ہے اس کو کمپلیٹ کر لیں گے. تو ایک تو کیا آپ کو ممکن نظر آ رہا ہے کہ ہم جنوری یا فروری تک تقریباً انتخابات میں چلے جائیں گے؟ بظاہر کیا لگتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جو بڑی جماعتیں ہیں, چیف جسٹس صاحب جو عطا بندیال صاحب تھے, سابق چیف جسٹس, انہوں نے جانے سے پہلے جو نیب امینڈمنٹس ریورس کی تھیں, سر کیا لگتا ہے کہ انہی کیسز کے ساتھ 2 بڑی جماعتیں انتخاب میں اتریں گی یا یہ اس فیصلے کے خلاف واپس کورٹ میں جائیں گے؟ یہ جو پارلیمنٹ نے لا میکنگ کی تھی نا نیب کے حوالے سے, جی وہ جی. بہت ہی غیر اخلاقی اور اس کی وجہ سے بڑی بھد اڑی ہے پارلیمنٹ کی. اور مجھے نہیں لگتا کہ اگر یہ ریویو میں بھی جاتے ہیں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو سپریم کورٹ ہے یا کوئی بھی جو مطلب ایسے ہمارے لا میں وہ ہیں سپریم جوڈیشری, وہ ان کے حق کے اندر وہ والا فیصلہ کرے کہ نہیں آپ چینج کر دیں لا اور آپ گول پوسٹ چینج کر دیں, ملک میں لائسنس ٹو کرپشن دے دیا جائے. تو ان کو میرے خیال میں جانا ہے انہی صورتحال کی وجہ سے پڑے گا. لیکن it's too early to say in Pakistan anything can happen. ہو سکتا ہے کہ ریویو میں جائیں اور کوئی مہربانی ہو جائے ان کے ساتھ, لیکن اصولی طور پہ اگر عوام کی نظروں میں اداروں کا وقار کو بحال کرنا ہے اور پارلیمنٹ پہ اعتبار کو بحال کرنا ہے, سپریم کورٹ پہ کرنا ہے, تو آپ کو اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا, اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور اگر آپ یہ لوگوں کو محسوس ہو نا کہ جناب آپ وائٹ کالر کرائم کو سزا ہی نہیں دے پاتے اور کسی نے بھینس چوری کی اس کو آپ ٹانگ دیتے ہیں, غریب آدمی کے اوپر تو بڑا آپ سختی کرتے ہو, یا تو پھر اسکول پہ جیلیں ویلیں بند کر دیں, آپ اکاؤنٹیبلٹی بند کر دیں اور آپ کہیں جی فری فار آل ہے. جیسے امریکہ میں لوٹ مار اگر آپ $1000 سے کم کی کریں تو سزا نہیں ہوتی. ہمارے یہاں ہے کہ جی 50 کروڑ سے کم کی کریں گے تو آپ نیب کے اندر آپ کے اوپر بالکل صحیح حوالہ دیا. تو سر پھر کیا سمجھیں کہ یہ جو آپ نے ابھی نیب امینڈمنٹس کی بھی بات کی, تو کیا 2024 آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن ممکن ہو سکے گا جنوری فروری میں؟ الیکشن کمیشن الیکشن کی ڈیٹ نہیں دے رہا ہے لیکن باقی ساری تاریخیں وہ واضح کر رہا ہے. لیکن میں اس معاملے میں ذرا رجائیت پسند ہوں. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ انتخابات خدا نہ خواستہ نہیں ہوں گے. میرا تجزیہ پہلے دن سے یہی ہے کہ جب ہماری تمام سیاسی جماعتوں نے نئی مردم شماری کے تحت حامی بھر لی تھی تو 1-2 ماہ کی تاخیر ہونا ضروری تھی. ٹھیک ہے, اور پیپلز پارٹی وہاں ان کے بالکل ہم آہنگ چل رہی تھی نون لیگ کے. انتخابات جنوری کے آخر میں یا فروری کے مڈ میں ہو جانے چاہیے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ مارچ میں اگر اس سے زیادہ تاخیر ہوتی ہے, آپ کی سینٹ ریٹائر ہو رہی ہوگی, آپ کو صدر کا الیکٹرل کالج بنانا ہے, تو ابھی پاکستان میں وہ صورتحال نہیں ہے کہ آپ بالکل ہر چیز ماروائے آئین کرنا شروع کر دیں ماروائے, اور وہ کرنا بھی نہیں چاہتے, ہمارے اداروں کی نیت بھی نہیں ہے نا. تو بہرحال آپ کو اسی طرح سے راستہ نکالنا ہے, اور بڑے امپرفیکٹ حالات ہیں کیونکہ دنیا میں امپرفیکشن ہی کے ساتھ جیا جاتا ہے. اور یہ ہماری امپرفیکشن میں نواز شریف ہیں اور زرداری صاحب ہیں, لیکن اس کے علاوہ کوئی چہرے نہیں ہے. آپ الیکشن لڑیں گی ثنا صاحبہ تو آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں لڑنے کے, ٹھیک ہے نا, آپ کروڑ روپے خرچ نہیں کر سکتی, بے شک آپ تعلیم یافتہ ہیں, اچھی بات کرتی ہیں, تو مڈل کلاس کی تمہاری جمہوریت ہے نہیں, یہ ایلیٹ کی جمہوریت ہے اور وہ ایسی ہی چلے گی. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. سر اگر بیانات کی حد تک دیکھیں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب پچھلے کافی دنوں سے بڑے سرد گرم قسم کے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. کبھی شکایت کرتے ہیں, کبھی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں کہ نہیں مل رہی, کبھی کہتے ہیں کہ 2013 میں ہمیں ایک جماعت کے لیے بھیج دیا گیا گھر. سر آخر وجہ کیا ہے, پیپلز پارٹی کو اچانک سے اتنی شکایتیں کیسے ہو گئیں؟ سنا بہت شکریہ وقت دینے کا. 2-3 وجوہات ہیں. پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ذرا سا زیر آتاب ہے سندھ میں. حالانکہ جو کیئر ٹیکر وہ ہیں وزیر اعلیٰ, وہ اتنے مطلب ہے پیپلز پارٹی کو بھی بہت زیادہ اکوموڈیٹ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ, جیسے کہ انہوں نے ڈھاگا صاحب کو بھی ہٹایا وزارت سے فائنانس سے. لیکن سندھ میں 2 چیزیں ہو رہی ہیں, کچھ جو تبادلے ہوئے ہیں اس سے یہ لوگ ناخوش ہیں, پوسٹنگ اور ٹرانسفر ہوئی ہیں. دوسری اس کی وجہ ہے کہ کچھ جو اینٹی کرپشن نیریٹو ہے وہ دوبارہ سے لوگوں نے اٹھانا شروع کر دیا ہے, اور اس کے اوپر بھی ان کو تشویش ہے. ایک تو یہ بات ہوئی ہے. دوسری بات یہ کہ اگر ان کو اس بات کا خطرہ ہے کہ جی اگر انتخابات ذرا سا اور آگے ہو جاتے ہیں, تو پہلی مرتبہ ہے کہ سندھ سے 15 برس رول کیا ہے لوگوں نے, یہ اس پاور کو اپنے ہاتھ سے نکلتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے, کچھ مہینوں کے لیے بھی نہیں. پھر وہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ جیسے ایم کیو ایم ہو گئی, پی ٹی آئی تو ٹھیک ہے بہت مشکلات کے شکار ہے سندھ کے اندر, لیکن ایم کیو ایم دوبارہ سے جو ہے وہ ایکٹیویٹ بھی ہوئی ہے, اور اس کی الائنس جے یو آئی سے بن رہا ہے, دیگر جی ڈی اے سے بن رہا ہے. تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو ایک فری ہینڈ نہ ملے, اور اس کے مد مقابل کوئی نہ کوئی اربن فورس بھی, اور کوشش کریں کہ رورل ایریاز میں بھی ان کے سامنے کچھ کھڑا ہو. یہ بھی ایک وجہ ہے.
یہ دو تین وجوہات ہو گئی ہیں. اب اس میں آ جاتا ہے کہ جی ان کو پیپلز پارٹی کو یہ اس میں خیال میں ریڈ کر رہے ہیں اور صحیح ریڈ کر رہے ہیں کہ نون لیگ کے اوپر جو ہے ذرا سا زیادہ نظر کرم ہے. اور نون لیگ کو ظاہر ہے کہ نون لیگ کو وقت چاہیے. نون لیگ نہیں چاہتی کہ فوراً انتخابات ہوں. جتنا دیر سے ہوں گے تو وہ جو پی ڈی ایم کی خراب کارکردگی ہے اس میں کے درمیان وقفہ آئے گا لوگوں کی یادداشت میں. پھر انہیں یہ پتا ہے کہ نواز شریف صاحب آئیں گے, ان کے کچھ دن ضائع جائیں گے اس چیز میں کہ ان کو اگر مقدمات سے نکلنا ہے, جو بھی ان کی قانونی مجبوریاں ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ کہیں کیمپین میں جانے کے اس میں حق آئیں گے, گیئر اپ ہوں گے. تمام وجوہات ہیں کہ جس کی بنا پر وہ سمجھتے ہیں کہ جی نون لیگ کے ساتھ زیادہ مہربانی ہو رہی ہے اور ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا, اور ہم لوگوں کو جو ہے اس طرح سے فیور نہیں کیا جا رہا. جی